प्यारे प्यारे बाइज़्ज़त गयूर और मुतहिद साथियों, तज़किया निगारों, दानश्वरों, तालिब इल्मों, मज़दूरों, किसानों, मुहिब्ब वतन पाकिस्तानियों, अस्सलामु अलैकुम। मैंने आज ख़ुसूसी तौर पर मुहिब्ब वतन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मुहिब्ब वतन कौन होता है, इसे बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आपकी एफिलिएशंस, आपकी वाबस्तगी किसी से भी हो, नवाज़ से हो, ज़रदारी से हो, इमरान ख़ान से हो या किसी और से, अगर आपकी वाबस्तगी इन लोगों से होगी तो आप रियासत के वफ़ादार नहीं होंगे। रियासत का वफ़ादार कौन होता है? जो हक़ को हक़ कहे, जो सही को सही कहे, जो गलत को गलत कहने का हौसला रखता हो, चाहे वो उसका लीडर ही क्यों ना हो। अगर उसने मुल्क की सलामती, मुल्क की खुशहाली के ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी की है या मुल्क को डबोने की कोशिश की है, तो हम सब लोगों को मिलकर कहना चाहिए कि इसने गलत किया, वो चाहे कोई भी हुक्मरान हो। मगर यहाँ पे एक बात का बहुत ही शदीद अफसोस है। आज तक पूरे पाकिस्तान में, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैंने होश संभाली है, जब से मैंने इलेक्शंस को देखा है, आज तक मैंने यहाँ पे गैर जानबदार इलेक्शन होते नहीं देखा। जब भी देखा है, सेलेक्टेड इलेक्शन होते हैं। जब इलेक्शन सेलेक्टेड होंगे तो उसके नतीजे में क्या पैदा होगा? जाली से जाली चीज़ पैदा होती है, सेलेक्टेड से सेलेक्टेड असम्बली आती है, करप्ट क्रिमिनल असम्बली आती है, क्रिमिनल और करप्ट हुकूमत बनती है। जब तक मैं उन तमाम अदारों, बिलखसूस इलेक्शन कमीशन को ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप इस रियासत में, पाकिस्तान के अंदर गैर जानबदार इलेक्शन नहीं कराएंगे, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की बका हमेशा दाव पे लगी रहेगी। मेरे भाइयों, मेरी आपसे एक ही अपील है। किन से? महकूमों से, मुफलसों से, गरीब इंसानों से, मज़दूरों से, रेडी बानों से, रिक्शा ड्राइवरों से, कि क्या आप ये नहीं चाहते आप और आपके बच्चे हमेशा हमेशा के लिए इन गासबों से, इन लुटेरों से, इन जालिमों से, इन जागीरदारों से, इन सरमायाकारों से, इन खानजादों और नवाबजादों से आज़ादी हासिल करें? यकीनन आपकी ये कोशिश होगी, आपकी ये ख्वाहिश होगी कि इन लोगों से हर तौर पर अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमने हर तौर आज़ादी हासिल करनी है। इसके लिए आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, आपको यकज़बान होना पड़ेगा, आपको एक दूसरे का दुख दर्द समझना पड़ेगा। आपको जिन लोगों का मैंने ज़िक्र किया है, ज़ालिमों, गासिबों का, इनके ख़िलाफ़ सफ़ारा होना पड़ेगा। इनके ख़िलाफ़ आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। इनके ख़िलाफ़ आपको जदोजहद करनी होगी, आपको सड़कों पे आना होगा, आपको अपने सिले हुए होंठ जो हैं, लब जो हैं, उन्हें खोलना होगा, अपनी आवाज़ इन्हें सुनाना होगी। और इंशाअल्लाह जब आप एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे, जब आप गरीबों की पार्टी के साथ खड़े होंगे, जब आप अपने हकूक़ के लिए खड़े होंगे, जदोजहद कर रहे होंगे, तो इंशाअल्लाह ये सब लोग सफ़ाए हस्ती से मिट जाएंगे। रियासत पाकिस्तान में इनका कोई मुकाम नहीं होगा। इन्हें मैं इंतबाह करना चाहता हूँ कि आपका वक्त आ गया है, यौम हिसाब आ चुका है, गरीब मुत्तहिद होने के करीब हैं। मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है,
میں ایک چھوٹا سا انسان ہوں، ایک حقیر سا کیڑا ہوں، لیکن میں انشاءاللہ تعالی جب تک میری سانس ہے، بے شک میں ڈلتا ہوا سورج ہوں، لیکن اس کے باوجود میں ہر قدم پہ جتنے بھی میرے قدم باقی ہیں زندگی کے، ان غریبوں کے لیے، ان مفلسوں کے لیے، ان محکوموں کی آزادی کے لیے، انہیں اکٹھا کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کرتا رہوں گا۔ اور تمہارا یوم حساب قریب آ چکا ہے۔ جتنا آج تک تم نے لوٹا ہے ان غریبوں کو، تم سے پائی پائی کا حساب لیا جائے گا۔ جتنا ظلم کیا ہے تم لوگوں نے، اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ جتنا مفلسی میں دھکیل دیا ہے ان لوگوں کو، اتنی مفلسی میں تمہیں دھکیلا جائے گا۔ یاد رکھیے میرے کسان بھائیوں، میرا منشور انقلابی پاکستان انقلابی پارٹی کا منشور، جو ہل چلائے گا، جو کھیت میں بیج ڈالے گا، رزلٹ بھی اس کا ہوگا، نفع بھی اس کا ہوگا، نقصان بھی اس کا ہوگا۔ جاگیرداری سسٹم کو ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، سلیکٹڈ الیکشنز کے نتیجے میں کون آتا ہے؟ سلیکٹڈ اسمبلی آتی ہے، وہی لوگ جو جاگیردار ہیں، جو آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ اب میں کس کس بات کا رونا روتا رہوں، یہ میں پہلے بھی ویڈیوز میں کر چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں۔ چینی چور کہاں ہے؟ لندن بیٹھا ہوا ہے۔ بجلی چور کہاں پہ ہے؟ ادویات کا بحران پیدا کرنے والا کہاں پہ ہے؟ گندم اور آٹے کا بحران پیدا کرنے میں کون شامل ہے؟ میں نے نہ صرف سنا ہے بلکہ کہتے ہیں کہ رپورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بھی نام ہے۔ جب محافظ ہی لوٹنے پہ آ جائیں گے تو اس گلشن کا کیا بنے گا؟ اس عوام کی کیا حالت ہوگی؟ یاد رکھیے، ہم نے ان لوگوں سے حساب لینا ہے۔ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ کریم۔ ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ کریم۔ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ کریم۔ میں نے 20 بار اس بات کا پہلی ویڈیوز میں ذکر کیا ہے۔ اس کا نام تھا کیمسٹری آف ہیومن بینگ۔ کیا تھی؟ ایک ہی مٹی سے سب پیدا ہوئے ہیں۔ کیا جو عمرا ہیں اس ملک کے، جو غاصب ہیں، ظالم ہیں، لٹیرے ہیں، سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، کیا یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم گوبر سے پیدا ہوئے ہیں؟ لعنت ہے ایسی سوچ رکھنے والوں پہ۔ تمام انسان، صرف پاکستانی نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان مٹی سے پیدا ہوئے، ایک جیسے پیدا ہوئے۔ اللہ نے تمام کے لیے وسائل پیدا کیے اور ان لوگوں نے لوٹ کھسوٹ کے ذریعے، بددیانتی کے ذریعے، میں تو افسوس کرتا ہوں، مجھے زندگی میں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں جب یہ میں کہتا ہوں کہ یہاں کے غریب اپنی روٹی پورا کرنے کے لیے اپنے گردے بیچتے ہیں۔ اس ریاست میں 5 سالہ، 7 سالہ، 4 سالہ بچوں سے زیادتی کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ انصاف والو بتاؤ، کہاں انصاف فراہم کر رہے ہو؟ تم تو کہتے تھے ہر ایک کے ساتھ برابر کا انصاف ہوگا۔ کیا تمام جیلوں میں پڑے قیدی اس وقت مختلف ملکوں میں ہیں، اپنے گھروں میں ہیں؟ نواز شریف، جسے سزا ہو چکی تھی، تمہاری عدالتوں نے دی تھی، مجھے نہیں پتا جانبداری سے دی تھی کہ غیر جانبداری سے دی تھی، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ عدالت نے اسے سزا دی تھی۔ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے؟ کیا کر رہے ہو تم؟ کیا سوچ رہے ہو تم؟ جہانگیر ترین کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے چینی اور آٹے کے بحران پہ، بجلی کے بحران پہ؟ جو کوئی بھی چور ہے، وہ جہانگیر ترین ہو، وہ شہباز شریف ہو، وہ کوئی اور ہو، سب کو کیوں نہیں سزائیں دیتے؟ کیوں نہیں چوکوں پہ لٹکاتے؟ کیوں نہیں عبرت کا نشان بناتے انہیں؟ آپ اپنی پارٹی کے لیے میٹھا میٹھا، دوسروں کے لیے تھو تھو۔
یہ سوچ انتہائی غلط ہے، یہ تمہیں لے ڈوبے گی، لے ڈوب چکی ہے۔ پاکستان کی اس وقت کیا حالت ہے؟ آپ کرونا کا رونا روتے ہیں، کرونا سے پہلے دیکھ لے آپ نے کیا کیا، غربت میں اضافہ کیا، بے روزگاری میں اضافہ کیا، انصاف نام کی چیز پورے پاکستان میں کہیں نظر نہیں آتی۔ صرف اسلام آباد میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پہ بیان دینے سے آپ کرونا میں کتنی نالائکیاں، کتنی نااہلیاں ہیں آپ لوگوں کی۔ کبھی آپ کہتے ہیں میں لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے مجبور کیا گیا۔ کس نے مجبور کیا؟ کیوں حکومت لی؟ اگر تمہیں مجبوری ہے، سلیکٹڈ وزیر اعظم، آپ نے کیوں سلیکٹڈ ہونے کو ترجیح دی؟ آپ نے کیوں نہیں عوام کی نمائندگی کو ترجیح دی؟ میں آپ سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست اس وقت تنہا ہو چکی ہے، خارجہ پالیسی آپ کی بالکل ناکام ہو چکی ہے، کوئی ملک آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ ذرا چھوٹی سی بات سنیے، آپ کی نااہلی کی، آپ کے وزراء کی کرپشن کی، آپ کے وزراء کی سستی کی، آپ کے وزراء کی غریب دشمنی کی۔ دنیا بھر میں پیٹرول رلتا پھر رہا ہے، کوئی لینے کو تیار نہیں۔ تمام دنیا نے مفت پیٹرول دینے کی آفر کر دی، آپ پاکستانیوں کو پیٹرول کے معاملے میں ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ آپ ہر طرح کے مافیا کے سامنے، چاہے وہ گندم کا مافیا ہو، چاہے وہ چینی کا مافیا ہو، چاہے وہ زمینوں کا مافیا ہو، چاہے وہ پیٹرول کا مافیا ہو، آپ نے ہتھیار ڈال دیے ہر چیز پہ۔ پیٹرول سستا کیا تھا، پیٹرول پمپ سے پیٹرول غائب ہو گیا۔ پیٹرول مہنگا کیا ہے، پیٹرول ملنا شروع ہو گیا۔ یہ آپ کا انتظام ہے، یہ آپ کی حکومت ہے، یہ آپ کی مشینری کام کر رہی ہے۔ ظالموں سنو، اور آپ بھی سنیں، نواز شریف بھی سنیں، زرداری بھی سنیں۔ مجھے کہتے ہیں یہ تحریک انصاف کے خلاف بات کرتا ہے۔ نہیں میرے پیارے دوستوں، دانشوروں، تجزیہ نگاروں، طالب علموں، مزدوروں، کسانوں، خدا کی قسم کھا کے میں اعلان کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں آپ سے، میرا تعلق نہ نواز شریف سے ہے، نہ زرداری سے ہے، نہ تحریک انصاف سے ہے۔ جو صحیح کرے گا میں صحیح کہوں گا، لیکن ان لوگوں سے صحیح ہونے کی توقع ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اکٹھے ہونا ہے۔ کیا خوبصورت نیا پاکستان بنا ہے، جہاں پہ پہلے سے زیادہ بے روزگاری میں اضافہ ہوا، جہاں مفلسی میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوا، جہاں قرضے لینے میں پہلے سے زیادہ اضافہ کیا گیا۔ اور اب ایک بات کرنا چاہتا ہوں، چیلنج بھی کر رہا ہوں حکومت وقت کو، چاہے وہ پنجاب کی ہو، چاہے وہ وفاق کی ہو۔ آپ کے سامنے ہے کہ سندھ حکومت اور بلوچستان حکومت، میں کسی کی تعریف نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے ملازموں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، انہوں نے پینشنروں کی پینشن میں اضافہ کیا۔ پنجاب والوں، سرحد والوں اور وفاق والوں، چونکہ ایک ہی آدمی کی حکومت ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں۔ چلیے سنیے میرا دعویٰ، مجھے پاکستان بجٹ کی سمری کے چاند و راکھ بجوا دیجئے۔ کہو تو میں گوگل سے نکال سکتا ہوں، کہو تو میں کہیں سے حاصل کر سکتا ہوں۔ اسی میں سے تنخواہوں اور پینشنوں میں اضافہ بنا سکتا ہوں، ہر ایک سے۔ آپ نے آدھا آدھا ارب، 50 کروڑ روپیہ کاٹنا ہے، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہو، چاہے وہ بجلی کے لیے ہو، چاہے سیاست کے لیے ہو، چاہے زراعت کے لیے ہو، چاہے دفاع کے لیے ہو۔ ہر ایک سے میں نے 50 کروڑ روپیہ نکالوں گا تو ملازموں کی تنخواہوں میں اضافہ بھی ممکن ہوگا،
पेंशनरों की पेंशन में इजाफा भी मुमकिन होगा। गंदम तुमने महंगी कर दी, आटा तुमने महंगा कर दिया। चले मैं एक एक चीज़ का नाम नहीं लेता, सब्जियां हों, दालें हों, अशियाए ज़रूरियात हों, तमाम की कीमतों में इजाफा किया तुम लोगों ने, तुम्हारे माफिया ने इजाफा किया, और तनख्वाहें आपको बढ़ाते वक्त पेट में दर्द होना शुरू हो गई। मैं तमाम अपोजिशन हजरात से गुजारिश करना चाहता हूँ, किस शख्स ने कौमी असम्बली में ये कहा कि जब तक पेंशनों में इजाफा नहीं करोगे, जब तक तनख्वाहों में इजाफा नहीं करोगे, हमारा बाइकाट जारी रहेगा। पास करती रहे हुकूमत अपने बजट को अददी कसरत की वजह से, लेकिन आप लोगों को मैं एक रास्ता देना चाहता हूँ। अपोजिशन वालों सुनो, नून लीगो वालों सुनो, पीपल्स पार्टी वालों सुनो, तुमने अंदर से तमाम सियासतदानों ने मुकमका किया हुआ है कि गरीब को गरीब रखना। आओ आज के बाद असम्बली का मुकम्मल बाइकाट करो, ता वक्त है कि हुकूमत मजबूर ना हो जाए तनख्वाहों और पेंशनों में इजाफा करने के लिए। लेकिन तुम सबको अपने अल्लाह तल्लों की पड़ी हुई है, तुम्हें गरीबों की परवाह नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, 12-12 हज़ार रुपया दे के आप लोग क्या करते हैं? आपके कुत्तों का खर्च भी 12,000 से ज़्यादा है। हमें इंसान समझो, हम इंसान हैं। मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने हकूक़ के लिए जदोजहद के लिए तैयार हो। आपको कोई हक नहीं देगा, आपको अपना हक छीनना पड़ेगा। रोटी का हक, तालीम का हक, बुनियादी ज़रूरियात का हक, जानो माल की आज़ादी का हक, गुफ्तगू की आज़ादी का हक, तहरीर की आज़ादी का हक, इन सब चीज़ों के लिए आपको जदोजहद करनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सड़कों पे बहने वाला पहला खून का कतरा इंशाअल्लाह सलीम का होगा। आने लगा हूँ बाहर, हुक्मरानों, गासबो, मुझे पता है मेरा नतीजा क्या होगा, लेकिन एक ऐसी तहरीक चलाऊंगा, एक ऐसा दीप जला के जा रहा हूँ, गोली लगे उस खून से वो दीप नहीं बुझेगा, वो दीप को और रोशन करेगा, वो इस तहरीक को और ज़िंदा करेगा। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासर हो। मैं तमाम पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद ज़िंदगी, खुशहाली, तरक्की और पाकिस्तान को अज़मत व वक़ार के साथ ज़िंदा रखे। आमीन।